بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 6 سے 10۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے طرز عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ آفاق میں، کائنات میں، زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کی قدرت کی ان گنت پھیلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے کفار کے طرز عمل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے واضح دلائل جو زمین و آسمان اور آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کافر فوراً ایمان لے آتے، کافر فوراً اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو قبول کر لیتے کہ ہاں اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ان دلوں کا جو اندھے ہوں، کیا کیا جائے ان لوگوں کا، ان انسانوں کا جن کے دل و دماغ تعصب، ضد اور ہٹ درمی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اتنے واضح دلائل سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
عجیب و غریب قسم کے مطالبے رکھنے شروع کر دیے، اور وہ مطالبات بھی در حقیقت اللہ کے دین کا اور آخرت کے عقیدے کا طنز و مذاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں نا، مرنے کے بعد کی جس زندگی سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، آپ وہ عذاب فوری سے لے آئیے، جلدی کریں، دیر نہ لگائیں۔ اور کافروں کا عذاب میں جلدی مچانا، جلدی عذاب لے آئیں، اس مطالبے کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 میں بھی ان کے اس مطالبے کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پہ اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ تو کافروں نے کہا کہ آپ اس عذاب کو جلدی سے لے آئیں، بجائے اس کے کہ اللہ پاک سے عافیت مانگتے، ایمان مانگتے اور خیر مانگتے، بھلائی مانگتے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگتے۔ انہوں نے اللہ پاک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عذاب مانگنا شروع کر دیا کہ وہ عذاب جلدی لے آئیں، اور یہ در حقیقت اس عذاب کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے عقیدے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے سامنے عجیب و غریب قسم کے مطالبے رکھنے شروع کر دی۔ آپ ہمیں کوئی صحیح طرح سے معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں کوئی ہماری منہ مانگی نشانی پوری کر کے دکھائیں۔ مثلا مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیں، یہ پہاڑ یہاں سے ختم کر کے یہاں آپ سارا علاقہ میدانی علاقہ بنا دیں، یہاں نہریں چلا دیں، اور اس قسم کے الٹ پٹانگ مطالبات جن کا تذکرہ بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی 2 آیات میں تذکرہ ہے کافروں کے طرز عمل کا کہ آفاق میں پھیلی ہوئی اتنی واضح نشانیوں اور دلائل کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، بلکہ الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے مطالبات، عذاب لے آئیں، کوئی واضح قسم کا معجزہ کر کے دکھائیں، جس طرح کا معجزہ ہم چاہتے ہیں نا ویسا معجزہ دکھائیں۔ عقل کے ایسے اندھے تھے کہ بھلا قرآن مجید سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا کہ جس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے سے تم قاصر ہو، جس کی کوئی 10 آیات بنانے سے، 1 سورت بنانے سے تم قاصر ہو، اس کو تم معجزہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تمام انبیاء کرام، سابقہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے، ان پہ اترنے والے تمام معجزات سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا، جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ اور آج تک موجود اور ہمیشہ رہے گا۔ اس معجزے کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے منہ بولے معجزات مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس سے پہلی کئی قوموں پر ان کے منہ مانگے دلائل، نشانیاں، معجزات اتار چکا ہوں۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم تھی، منہ بولا معجزہ دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا، منہ بولی نشانی مطالبہ پورا کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا پھر اللہ کی طرف سے فوراً عذاب۔ تو اللہ پاک نے جواب یہ دیا کہ اگر میں تمہارے منہ سے نکلا ہوا مطالبہ پورا کروں گا، معجزہ دوں گا، تو پھر
اس معجزے کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے پھر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس لیے اب اللہ پاک لوگوں کے منہ مانگے مطالبات پورے نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ان کا زیادہ نقصان ہے جب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر اجتماعی عذاب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی 2 آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی 3 آیات کے متعلق بات بعد میں کریں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں۔ اس میں سین اور تا یہ 2 زائد حروف ہیں، باب استفعال استغفار والے، جن میں مانگنے کا معنی ہوتا ہے عام طور پہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں۔ عجلت کا لفظ اس میں موجود ہے، عین جیم لام، یہ اصل میں اس کے روٹ ورڈ ہے۔ مادے کے 3 حروف ہیں، عین جیم لام، باقی زائد حروف۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں کا آپ سے، بازر بھی کو، کس چیز کو؟ السیئاتی، برائی، بالسیئاتی، برائی کو، اور برائی سے سیئہ سے یہاں مراد ہے عذاب، قبل الحسناتی، اچھائی سے، بلائی سے، عافیت سے پہلے۔ مانگنی تو بندے کو عافیت چاہیے، خیر چاہیے، ہدایت چاہیے، سلامتی چاہیے، امن چاہیے، اور یہ ظالم اس سے بھی جلدی عذاب مانگ رہے۔ وقد، واو حالانکہ، واو حالیہ، واو حالانکہ، قد یقیناً، خلط گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات، مثلات جمع ہے مثولہ کی، مثولہ واحد ہے اور اس کے آگے الف اور لمبی تا لگا کے جمع بنایا گیا مثولہ سے، جیسے مؤمنتن سے مؤمنات، مسلمتن سے مسلمات، ایسے ہی مثولہ سے مثولات۔ مثولہ ایسی سخت سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرتناک بن جائے، دوسرے اس سزا کو دیکھ کر اس گناہ سے، اس جرم سے باز آ جائیں۔ المثلہ، عبرتناک سزائیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ یقیناً ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، قوم ثمود اور دیگر قومیں۔ تو یہ ان سے سبق سیکھنے کے بجائے یہ نیا تجربہ، نیا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم پر بھی عذاب آئے۔ کیا تم نے اس سے پہلے کسی قوم پہ عذاب آتا ہوا نہیں دیکھا سنا؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے سدھر جائے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو خود کسی گڑھے میں گر کر پھر سمجھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً تیرا رب، اور بے شک تیرا رب، لام زبر لا، یقیناً، ذو والا، مغفرتن، بڑی مغفرت، مغفرتن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں بڑی مغفرت۔ یہ تنوین بعض اوقات تعظیم، عظمت کے معنی میں بھی ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ بڑی بخشش والا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک تیرا رب یقیناً
بڑی بخشش والا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، ان کے ظلم پر یعنی ظلم بھی چل رہا ہے اور اللہ کی رحمت و بخشش بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ مراد ہے ان کو بخشش مانگنے کی مہلت کا عطا کرنا۔ ظلم سے مراد کفر، شرک، بغاوت، سرکشی، نافرمانی، انبیاء کی مخالفت، یہ سب مخالفتیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی بخشش مغفرت انہیں آوازیں دے رہی ہے، اے میرے بندو سدھر جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو اس لیے تم پہ فوری عذاب نہیں لے کے آتا کہ میری مغفرت بڑی وسیع ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس مہلت کے زمانے میں سدھر جائے، پلٹ جائے، شاید آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس ماہ نہیں تو اگلے ماہ، اس سال نہیں تو اگلے سال، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں، کسی وقت ہی سدھر جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اس کی گرفت کبھی بھی نہیں آئے گی، اس کا عذاب اب ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے، نہیں، ٹھیک ہے، اس کی مغفرت، اس کی رحمت، یہ اس کے غیظ و غضب اور غصے اور عذاب پر حاوی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، لیکن بہرحال اس کا غصہ اور غضب بھی ہے، اسے بھی ڈرتے رہنا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک آپ کا رب، یا پھر یہ ہر انسان کو خطاب ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور اے انسان یقیناً تیرا رب، لفظ پر لا ضرور، شدید العقاب بہت سخت عقاب والا ہے، بہت سخت عذاب والا ہے، سزا والا ہے۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں کے، خوف اور امید کے بین بین رہے، اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتا بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ پاک انسانوں کو ان کے گناہوں کی بدولت پکڑنے پہ آتے تو کب کے سارے انسان اس زمین سے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، اس زمین سے مٹ چکے ہوتے، جیسے اللہ پاک نے سورہ نحل میں فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے جرم میں پکڑنے پہ آتا تو اب تک اس روئے زمین پر، سطح زمین پر کوئی جاندار نظر ہی نہ آتا۔ انسانوں کے گناہ تو اس قدر زیادہ۔ اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، مہلت دیتا ہے، نرمی کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہ، لولا جب یہ اکٹھے آتے ہیں نا دونوں الفاظ تو پھر اس کا معنی کیوں نہ، لولا کیوں نہ، ویسے یہ دونوں الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، لو اگر، لا نہ، لولا کیوں نہ، انزلہ اتاری گئی، انزلہ اتاری گئی، علیہ اس پر، آیتن کوئی بڑی نشانی، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، اور مراد ان کی منہ مانگی نشانی، جیسی نشانی جیسا معجزہ وہ چاہتے ہیں، ورنہ قرآن مجید سے بڑی نشانی
اور کیا چاہیے تھی؟ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات تھے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ انما صرف انتا تو، انما انتا آپ تو صرف، آپ تو محض منذر ڈرانے والے ہیں۔ نذیر بھی اسی سے ہے، وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے، واو اور لی کے لیے، قوم قوم، ہادیون تھا اصل میں، ہادن یا حذف ہو گئی آخر سے، ہادن اسم الفاعل ہے، ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والا، رستہ بتانے والا۔ اور یہاں ہدایت کی پہلی قسم مراد ہے، ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والے کو بھی ہادی کہتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ سیدھا ہے، اور اس رستے پر چلانے والا بھی ہادی ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ چلانے والا ہادی اللہ ہے، دکھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام مبلغین اور داعیان ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مطالبات سے رنجیدہ غمزدہ نہ ہوا کریں کہ یہ کہتے ہیں جی یہ نشانی پوری کر دیں، یہ پوری کر دیں، تو ممکن ہے آپ کے دل میں کبھی آ جاتا ہو کہ یا اللہ تو کبھی پوری کر ہی دے نا، تو یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی قوموں کی مثالیں ان کے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جن ہٹ درموں نے ایمان نہیں لانا ہوتا نا، وہ نشانی دیکھ کر بھی نہیں لاتا۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ان کی منہ مانگی نشانیاں پوری کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو ہماری طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کو وارن کرنے والے، وارنر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خطرات سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ بس آپ کا اتنا کام۔ نشانی کون سی دکھانی ہے، کون سی نہیں دکھانی، کب دکھانی ہے، کب نہیں دکھانی، یہ سب ہمارا اختیار ہے اور ہم بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے یہ اس سینس میں فرمایا کہ انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے نہیں ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو انما جو ہے یہ یہاں حصر اضافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رستہ بتانے والا ہوتا ہے۔ کبھی وہ نبی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی صحابی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی امام محدث کی، کبھی کسی عالم کی شکل میں، کبھی کسی مبلغ اور داعی کی شکل میں۔ یہ ہر دور کے اندر، ہر قوم کے اندر ایسے لوگوں کو ہم پیدا کرتے رہے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، اور آپ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ بس آپ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں، بتا دیں۔ چلنا چلانا وہ ان کا اور میرا معاملہ ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ آپ کا کام ڈرانا ہے، بتا دینا ہے، راستہ دکھا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی مزید نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنے کمال علم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو، رحم مادر میں جہاں ایک بچہ 3 تہوں کے اندر، 3 لیئرز کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر اس تاریک جگہ پر بھی ایک بچہ جیسے جیسے نشو و نما پاتا ہے، جیسے جیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کے نقش و نگار وجود میں آتے ہیں، اس کی رنگت اور اس کا دل، دماغ، باقی چیزیں، اس کا خوش بخت ہونا، بدبخت ہونا، اس کی عمر کتنی ہے، اس نے رحم مادر میں کتنی دیر رہنا ہے، اس نے زندہ باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا، یہ ساری چیزیں، وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہے، کیا ہے،
وہ بالکل صحیح سلامت ہے یا اس میں کوئی نقص ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم میں سے کوئی شخص رات کی تاریکی اور اندھیرے کے اندر اگر کوئی نیکی یا گناہ کرتا ہے تو وہ بھی میرے علم میں ہے، وہ مجھ سے چھپا کر کہیں کسی تاریک جگہ پر، کسی غار کے اندر چھپ کر بالکل تاریک جگہ پر بھی کوئی گناہ یا نیکی کرے گا تو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور اگر کوئی دن کے اجالے اور روشنی میں سرے عام سڑکوں بازاروں میں لوگوں کے سامنے بالکل جب وہ بالکل واضح اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ کوئی گناہ یا نیکی کرے گا تو میں اس وقت بھی جانتا ہوں۔ میرے لیے ان دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے رات میں کرو چاہے دن میں، چاہے اندھیرے میں کرو چاہے روشنی میں، چاہے چھپ کر کرو چاہے اعلانیہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ، اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو تحملو اٹھائے ہوئے ہے، کلو ہر انثا مادہ مؤنث فیمیل، ضروری نہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہی ہو، وہ کوئی اور جاندار بھی ہو، کوئی جانور ہے کوئی بھی ہے، اس لیے مادہ کا لفظ مؤنث کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحملو جو اٹھائے ہوئے ہے، حمل اسی سے ہے، کل انثا ہر مؤنث ہر مادہ، ہر ماں، وما تغیظ اور جو کچھ کم کرتے ہیں، الارحام رحم، اور رحم کی جمع ارحام، اور جو کچھ رحم ان مؤنثوں کے فیمیلز کے رحم بچہ دانیاں جس چیز کو کم کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما اور جو تزداد وہ زیادہ کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا۔ کیا مطلب؟ رحم مادر میں نطفے سے لے کر بچے کی پیدائش تک، ڈلیوری تک جتنا بھی وقت ہے، اس سب میں رحم مادر میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ کبھی کمی تو یوں ہو سکتی ہے کہ ابارشن ہو جاتا ہے، مس کیرج ہو جاتا ہے، مس کیرج ہو جاتا ہے، اسقاط حمل، اور کئی دفعہ بلکہ اکثر وہ نطفہ آہستہ آہستہ گرو کر کے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اب ہر لمحے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو تھوڑا تھوڑا اضافہ ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت اس کے وزن میں، اس کے والیوم، حجم، سائز میں، اس کے اعضاء میں، کس چیز میں کتنا اضافہ ہوا ہے، سب اللہ کے علم ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تھوڑا بہت کوئی اندازے لگا لیتے ہیں، اس کا اللہ کے علم کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تفصیل اس کی سورہ لقمان کے آخر میں موجود ہے، وہ تو صرف چند چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں، ساری ڈیٹیل سے ہر چیز، ہر تفصیل ان کے علم میں نہیں ہوتی، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ وہ بھی کئی دفعہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک تو بغیر آلات کے، ڈیوائسز کے، مشینری کے جانتا ہے نا، اور ڈاکٹر بتانے والے، گائناکالوجسٹ، وہ تو بیچارے ان مشینوں کے محتاج، اور ممکن ہے کسی وقت ان کی مشین ہی غلط ہو اور ان کو غلط رپورٹ دے دیں، اور اگر صحیح بھی ہو، ڈاکٹر بھی صحیح ہو، مشین بھی صحیح ہو، رپورٹ بھی صحیح ہو، تو وہ ایک محدود انفارمیشن ہوگی، بڑی لمیٹڈ سی انفارمیشن ہوگی، اور اللہ کی انفارمیشن
اس نطفے کے بارے میں لامحدود ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب خمس، 5 چیزیں غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی، اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح ایگزیکٹ معلومات، کتنی بارش ہوگی، کب ہوگی، کب رکے گی، یہ پورا علم اللہ کے پاس۔ قیامت کا علم، نشانیاں بتائی ہیں لیکن ایگزیکٹ علم نہیں کسی کے پاس۔ اسی طرح بارش، اسی طرح رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کی پوری معلومات، اسی طرح کوئی شخص کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، یہ بھی صحیح علم اللہ کے پاس۔ اور کوئی شخص کس زمین پہ مرے گا، اس کو موت کہاں آئے گی، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ یہ 5 چیزیں یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد، کوئی 7 مہینے بعد، کوئی 8 مہینے بعد، کوئی 9 مہینے بعد، اور 9 مہینے کی جو سٹینڈرڈ مدت ہے کوئی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 10 مہینے بعد بھی پیدا ہو۔ یہ بھی مطلب ہے کمی بیشی سے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں، پورا علم اللہ کے پاس۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، عِندَهُ، اس کے ہاں، بھی ساتھ، مقدار، ایک مقدار سے ہے، ایک اندازے سے ہے، اور یہی تقدیر ہے۔ تقدیر بھی یہی ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک پورا ایگزیکٹ اندازہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے علم میں بھی ہے۔ عالم الغیب، اللہ پاک کی مزید صفات، عالم الغیب، وہ جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ عالم اسم الفاعل، عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، یعنی پوشیدہ کو جاننے والا، وہ شہادتی، اور حاضر کو، ظاہر کو بھی جاننے والا۔ الکبیر، بہت بڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے اکبر، اللہ اکبر، اکبر افعل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا۔ اور کبیر کا معنی ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن اس کا مطلب بہت بڑا، سب سے بڑا کی بجائے بہت بڑا۔ الکبیر، بہت بڑا۔ المتعال، نہایت بلند۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ بھی ہیں۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو اسرّ، چھپا کر کرے، القول، بات، ومن جہر، اور جو بلند آواز سے کرے، بھی، اس کو۔ برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ تمہارے لیے فرق ہوگا کہ تم زیادہ آہستہ کوئی بات کرے تو تم کہتے ہو کیا کہا، لیکن اللہ کے لیے دونوں برابر۔ ومن، اور جو، ہوا وہ، ومن ہوا، اور وہ جو، یعنی اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ومن ہوا، اور وہ جو، یا اور اسے جو، مستخفن، چھپا ہوا ہے، بلکہ بالکل چھپا ہوا، کیونکہ اس میں یہ مخفی ہونے سے ہے، اور اس کے اندر بھی زائد حروف ہیں، اور یہ زائد حروف یہاں طلب کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ مبالغے کے لیے ہے۔ تو مستخفن کا ترجمہ کریں گے بالکل چھپا ہوا۔ ہوا کا معنی میم پیش مو جو شروع میں ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، مکمل چھپ جانے والا، اسم الفاعل۔ ومن ہوا مستخفن، اور اسے بھی وہ
جانتا ہے وہ بھی اس کے لیے برابر ہے جو بالکل چھپا ہوا ہے باللیلی رات کو، وساربن اور جو ظاہر پھرنے والا ہے۔ ساربن کا معنی چلنے پھرنے والا بھی کیا گیا ہے اور ظاہر بھی کیا گیا، تو ہم دونوں الفاظ بول دیتے ہیں، وساربن اور جو ظاہر پھرنے والا ہے، چلنے پھرنے والا ہے، بن نہاری دن کو، جو دن کے وقت سرے عام چلتا پھرتا اللہ کی بغاوت نافرمانی کے کام کر رہا ہے، چوکوں چوراہوں میں غلط سودے بیچ رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، آوازیں کس رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، یا پھر وہ کوئی نیکی اور خیر کا کام بھی کر سکتا ہے سرے عام چلتا پھرتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور جو رات کی تاریکیوں میں مکمل چھپ کر، دروازے بند کر کے، لائٹیں بند کر کے، کنڈیاں لگا کے، رضائی کمبل کے اندر چھپ کر بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے، سونے کے اذکار کر رہا ہے، یا وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، موبائل کے اوپر کوئی گندگی دیکھ رہا ہے، تو اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح جاننے والا۔ اللہ پاک ہمیں اس بات پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے ظاہر و باطن سے اور دن رات سے اچھی طرح واقف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔